روزانہ 15 سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو جب بندہ معاشرے سے کٹ اپ ہو جائے، ایک سائڈ پہ چلا جائے، تو ظاہر بات ہے اس انفرادیت کی طرف وہ چلا جائے گا۔ اگر آپ اس کو ریئل میں دیکھیں تو اس کے دلوں میں فاصلے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ملتے، اپنے باپ بیٹے کو بھی جدا کر دیا بالکل ایک دوسرے سے۔ معاشی دباؤ ہے، وہ مصروف زندگی ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، وہ سوسائٹی سے سیکھتا ہے۔ خاندانی اور سماجی جو رواج ہے اس میں بھی کافی ڈکلائن آیا ہے۔ فائنانشل سٹیبلٹی کی وجہ سے وہ باہر ڈپریشن، لونلینس اور ان چیزوں کا شکار رہے گا۔ جو ہمیں ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے اس حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل سوسائٹی سے سوسائٹی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تبدیلی آپ نہیں رکوا سکتے، یہ آئیں گے، لیکن اب انفرادیت پہ آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ اگر اس کی روک تھام نہیں کیا گیا تو یہ ایک خطرناک حد تک جا سکتی ہے۔ لونلینس از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، اٹس اے گلوبل ایپیڈیمک۔ لونلینس اینڈ سوشل ڈسکنیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیش ٹیگ اسٹوڈیو سے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ شاہ، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک سماجی کارکن اور سوشیالوجی اسکالر محمد شہاب۔ شہاب بھائی کیسے آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ شہاب بھائی آج ہم ایک ایسی سوشل ایشو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہم اپنی سوسائٹی کی اور سوشل ایشوز کو اجاگر کرے، اس پہ بات کرے، اس کے جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو اجاگر کرے، اور کوشش یہ کرے کہ ہم اس کی سلوشن کی طرف جائیں۔ جو ماہرین ہے، جو ایکسپرٹ ہے، جو ریسرچ ہے، اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور اس کی کیا سلوشن کی طرف کیا پاسبلٹی بن سکتی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لونلینس اینڈ سوشل ڈسکنیکشن۔ شاہ بھائی، یہ تنہائی جو ہے یہ بظاہر تو ایک بہت سی معمولی اور چھوٹی سی لفظ ہے، لیکن اس کی گونج بہت گہری ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ہے یہ تنہائی جو ہے یہ روزانہ 15 سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سگریٹ پینے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج اس ایشو پہ بات کریں گے۔ ایک امریکن جنرل سرجن کی ٹیم تھی، 2023 میں انہوں نے اس تنہائی کو ایک وبا قرار دی تھی، اور انہوں نے صاف بتایا تھا کہ لونلینس از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، اٹس اے گلوبل ایپیڈیمک۔ تو یہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ہے وہ بہت عروج پر ہیں، اور یہ ایک ایسی خطرناک ایشوز ہے۔ خطرناک میں اس لیے کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے اس کو جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے خطرناک جو الارمنگ چیز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس تنہائی کی جو نیگیٹو اثرات ہماری سوسائٹی پہ مرتب ہو رہے ہیں، اگر اس کی روک تھام نہیں کیا گیا تو یہ ایک بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے۔ کیا رائے ہے آپ کی شاہ بھائی اس حوالے سے؟ اچھا، میں بات شروع کروں گا ایک پرنس سوشیالوجسٹ ہے ایمائل دورخیم سے۔ جی۔ وہ کہہ رہے کہ یہ مطلب کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے انفرادیت، یہ ایک سماجی کیفیت ہے۔ جب آپ کے سماج کے جو ادارے ہیں، جو آپ کے بیسک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے فنکشن میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس سے بندہ انفرادیت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی سماج جو ہے پرد کو کنٹرول کرتا ہے، جب اس کے فنکشن میں مسئلہ آ جائے تو یہ جو پرد ہے پھر یہ ادھر ایڈجسٹ نہیں ہوتا سماج میں، تو یہ انفرادیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا ایک سوشیالوجسٹ ہے گسکامٹ ہے، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مین جو ہے یہ ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی مین جو چیزیں سیکھتا ہے یا انسان جو چیزیں سیکھتا ہے، جو سوشلائزیشن اس کا ایک پورا پروسیس ہے، تو یہ معاشرے سے سیکھتا ہے۔ تو جب بندہ معاشرے سے کٹ اپ ہو جائے، ایک سائڈ پہ چلا جائے، تو ظاہر بات ہے اس انفرادیت کی طرف وہ چلا جائے گا۔ بعض اوقات سماج جو ہے آپ کا، اس کے رولز اور اس کے ریگولیشنز، جس کے نامز اور اسی طرح کلچرز،
یہ اتنے سخت ہو جائے نا کہ ایک بندہ پھر اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بھی اپنے لیے دوسرا راستہ تلاش کرے گا. تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ وہی لونلنس اور انڈیویجولزم والا راستہ ہے، اس طرف یہ جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ مارکسسٹ ایک فلسفی ہے سوشیالوجی میں، وہ کہہ رہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یعنی ایک فرد ہے اور اس ایک کمپٹیشن میں وہ مسلسل بزی رہتا ہے، وہ کمپٹیشن کرتا ہے کہ وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے علاوہ وہ معاشی طور پر اسٹرانگ ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی وہ کمپٹیشن میں اتنا اس طرف چلا جاتا ہے کہ خود ایک دفعہ مطلب اس اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. یعنی پیسوں کی وجہ سے، معاشی سٹیٹس کی وجہ سے، اس کا فیملی، اس کا یعنی ارد گرد اس کے جو دوست اور جو پورا سوشل سرکل ہے نا، وہ چھوڑ کے اپنے اس پہ فوکس دیتا ہے کہ میں معاشی طور پر اسٹرانگ ہو جاؤں. تو وہاں بھی انفرادیت وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ انفرادیت کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنی ایک الگ دنیا میں بالکل الگ دنیا وہ شروع کرتا ہے ادھر سے. اچھا، چوتھا نظریہ سمبلک انٹریکشنسٹ کا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ فرد اور انسان جو ہے اپنے روزمرہ زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آج کا نوجوان یا آج کا جو نسل ہے، تو یہ زیادہ تر اس کا ٹائم کن چیزوں میں صرف ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ صرف ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ صرف ہوتا ہے. تو اس کا جو معاشرے کے ساتھ، جو افراد کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، یعنی جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ اس کا یہ انٹریکشن انتہائی کم لیول پہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو ادھر سے اس کا انفرادیت کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سمبلک انٹریکشنس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے جب یہ معاملات اور آپ کا جب یہ تعلقات، یہ جب آپ کا منتقل ہو جائے اسکرین پہ زیادہ تر، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نہ ہو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ لیڈس ٹو انڈیویجولزم. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ انسان اور اس دنیا میں انسان کا جو ارتقائی نظام ہے وہ ویری کرتا ہے، وہ اپنی بقا کے لیے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو انڈیویجولزم کا جو یہ کنسیپٹ ہے وہ بھی اس ارتقائی نظام میں سے ایک مرحلہ ہے جو کہ بدقسمتی سے خطرناک طرف جا رہی ہے. اس کی وجوہات تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن شاہ بھائی میں ایک چیز جو آپ کے سامنے اور اپنی ویورز کے سامنے لانا چاہوں گا، وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہیں، کچھ اعداد و شمار ہے جو کہ اس تنہائی کی وجہ سے ہماری سوسائٹی پہ اور خصوصاً ہماری جو انسانی جسمانی ساخت ہے اس پہ اس کا جتنا اثر ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ ہماری ویورز کو بھی پتہ چلے کہ اس کی جو نوعیت ہے وہ کس خطرناک حد تک جا رہی ہے اور بھی کس خطرناک حد تک جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لونلینس کی وجہ سے جو ہماری انسانی جسمانی ساخت ہے اس پہ جو اثرات ہوئی ہے بیماریوں کی شکل میں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے. ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ اس تنہائی کی وجہ سے 29% جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جو ایک بہت بڑی فگر ہے. دوسری نمبر پہ جو آتی ہے وہ ڈیمنشیا ہے. ایک ڈیمنشیا جو کہ ایک بیماری ہے، 50% جو ہے وہ تنہائی کی وجہ سے بڑھ چکی ہے. اسی طرح فالج جو ہے وہ 32%. یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. فالج کی جو ریشو ہے وہ 32% بڑھ چکی ہے. میٹا گالپ رپورٹ 2024 کے مطابق شعبی دنیا میں آج کل ہر دوسرا بالغ انسان جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے. تو اس طرح اگر ہم ممالک کی حوالے سے بات کریں، ان میں لونلینس کی ریشو کی بات کریں، تو پاکستان میں جو تنہائی کے ریشو ہے وہ 35 سے 40% ہے. اسی طرح بھارت میں 43% جو ہے وہ لونلینس کے ریشو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور اسی طرح بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس طرح دوسرے ایشیائی ممالک کا بھی حال ہے. تو یہ ایک ایسی سوشل ایشو ہے جس کو اگر وقت پہ اجاگر نہ کیا گیا تو یہ بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے. اور خصوصاً جنریشن زی. مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنا سٹوری بیان کر رہا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی روم میں 3 ہفتوں سے ہوں، ایک ہی روم میں 3 ہفتوں سے.
لیکن ہماری بیچ اس 3 ہفتوں میں بات تک نہیں ہوئی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مطلب کتنی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے اور ہمارے معاشرے کو کس طرح متاثر کر رہی ہے. اچھا آپ دیکھ لینا اس کے اب مختلف کازز ہے. مطلب آپ کی اس بات سے بھی اگر آپ اندازہ لگائے کہ ایک کمرے میں ہاں والد اور اس کا بیٹا موجود ہے لیکن وہ آپس میں باتیں نہیں کرتا، تو یہ جو انڈیویجولزم ہے، انفرادیت ہے، یہ خود بھی بنیادی کاز ہے اس چیز کا. مطلب اس نے اپنے باپ بیٹے کو بھی جدا کر دیا بالکل. ہے ایک دوسرے سے. تو جب اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود مختاری مجھے ملے، مجھے آزادی ملے، تو یہ بھی انفرادیت ہے نا. سب سے بنیادی کاز تو یہ ہے جی جی کہ بندہ خود یہی کرے کہ مجھے خود مختاری ملے، یعنی میں مکمل بن جاؤں. تو مکمل بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے، آپ کا جو ارد گرد آپ کے جتنے بھی آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، یعنی اس سے آپ نے الگ ہونا ہے. جی جب آپ الگ ہو گئے تو یہ سب سے بڑا وجہ تو یہ ہے نا کہ اب یہ سمجھے کہ اب میں مکمل ہو گیا. تو سب سے مین وجہ یہ ہے. اچھا دوسری وجہ اس کا ٹیکنالوجی کا بھی ہے کہ لوگ تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو رورل ایریا سے اربنس کی طرف لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، سوشل سرکل اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے کہ لوگ جو ہے شہروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ظاہری طور پر ایسا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کنیکٹڈ ہے اور ایک گلوبل ہے، جی جی ایک جگہ پہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریئل میں دیکھیں تو اس کے دلوں میں فاصلے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ملتے، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لائکس اور ویوز اور وہ والا قصہ ہے. اگر دیکھا جائے تو ہماری اس جنریشن کی تو کام ہی بس سوشل میڈیا سے جڑے بالکل. رہنا ہے، اسکرولنگ کرنا ہے. میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ میں اپنی ویورز سے بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ اپنی موبائل اٹھائے اور اپنی کنٹیکٹ لسٹ دیکھ لیں. آپ کی کنٹیکٹ لسٹ میں میرے خیال سے کم از کم 500-600 تک کنٹیکٹس تو ہوں گے. اس میں چلو یہ 200 جو ہے یہ کلوز کنٹیکٹس ہوں گے آپ کی. اس 200 کنٹیکٹس کو آپ اٹھا لیں اور دیکھ لیں کہ آپ نے ان 200 کنٹیکٹس 200 بھی چھوڑے 20 کنٹیکٹس کو اٹھائے اور دیکھیں کہ اس 20 کنٹیکٹس مطلب آپ کا کزن ہو سکتا ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا چاچو ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے. آپ اپنی گریبان میں جا کے اور دیکھیں کہ اس 20 کنٹیکٹس میں سے آپ نے ان سے لاسٹ ٹائم رابطہ کب کیا تھا. دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ڈیجیٹلی، ہم وی آر We are گلوبل، the connected world with is each other. global village اور وی آر کنیکٹڈ. لیکن اگر رشتوں کی بات کی جائے، سوشلزم socially کی we are. بات کی جائے، تو پھر یہاں پر بات آ کے رکتی ہے کہ ہم نے کب اپنے بیسٹ فرینڈ کو، اپنے جو کلوز کنٹیکٹس ہے اس کی حال احوال پوچھی ہے، اس سے رابطہ کیا ہے. تو مطلب میرے خیال میں میں ٹیکنالوجی کی اپوزٹ نہیں ہوں، میں اس کے مخالف بالکل نہیں ہوں، لیکن یہ ایسی ڈیمیرٹس ہیں کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس سے بچ کے رہیں. اچھا اس کا مین ایک وجہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ خاندانی اور سماجی جو رواج ہے اس میں بھی ہمارا کافی ڈکلائن آیا ہے. جی آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، اسی طرح حجرے کا ماحول دیکھیں، اسی طرح ہمارے جو شادی بیاہ کی جو جگہ ہے ان کا ماحول دیکھیں، کیونکہ ادھر گاؤں سے لوگ اب شادی حال کی طرف چلے گئے. چلے گئے بالکل. اسی طرح آپ جوائنٹ فیملی سے لوگ نیوکلیر فیملی کی طرف چلے گئے. تو یہ سارے مطلب یہ جو رجحانات آئے ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ انفرادیت کی طرف چلے گئے. یعنی ولیج میں اس طرح تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایک کمبائن، اگر شادی کے موقع پر اگر آپ دیکھ لیں تو سارے گاؤں کے لوگ، آپ کے کزنز، آپ کے فیملی کے لوگ، یہ سارے ایک ساتھ اس ایکٹیویٹی میں بزی رہتے تھے. اب تو کنسیپٹ بہت چینج ہو گیا. شادی حال کی طرف لوگ گئے، وہاں آپ ایک وینڈر کو پورا ٹیکا دیں گے اور وہاں اوورآل ایکٹیویٹی آپ کا ادھر مینیج ہو جائے گا. تو یہ ایک اوورآل سینیریو ہے کہ انفرادیت کے مین کازز ہے جی. کہ اس وجہ سے اصل میں جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو انسان ایک سوشل اینیمل ہے، وہ سوسائٹی سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے. اگر آپ اس دور کو کمپیئر کریں اس سے پہلے دور کی اگر ہم بات کریں تو مطلب ایک گاؤں میں جب شام ہو جاتی تھی تو سارے گاؤں کے لوگ ایک حجرے میں جمع ہو جاتے تھے. بڑوں کی جو مشران ہوتی تھی اس کی الگ جگہ ہوتی تھی، جو ینگسٹر ہوتے تھے اس کی الگ جگہ ہوتی تھی. ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے تھے، ایک دوسرے کی مطلب جو ایکسپیرینسز ہے وہ شیئر کرتے تھے.
جو بڑے ہوتے تھے، جو مشران ہوتے تھے، اکثر وہ اپنی لائف سٹوریز بیان کرتے تھے، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ اب اس دور میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر پہلے تو یہ سین بنتا نہیں ہے کہ مطلب کچھ دوست گاؤں میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے گپ شپ کریں گے. اگر ہو بھی گئی تو پھر آپ آبزرو کر لیں، وہ سب لوگ اپنی موبائلوں میں گم رہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی مطلب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ وجہ بھی ہے کہ ہم اپنی سوشل لائف کو خود جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. بس یہ دیکھیں نا، اب سماج اس میں یعنی برابر کا شریک ہے. جی جی. جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ جب آپ کے جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہے، جب وہ اس کا جو فنکشن متاثر ہوتا ہے نا، تو پھر یہ چیزیں آئے گی، انڈیویجولزم جو ہے یہ غالب آئے گا. اچھا، ایک اور بھی بنیادی چیز ہے کہ معاشی دباؤ ہے، وہ مصروف زندگی ہے، کیونکہ یہ بھی ٹرینڈ بن چکا ہے. یعنی پرانے زمانے کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بندہ کماتا تھا اور پورا فیملی اس پہ گزارا ہوتا تھا. لیکن آج کا زمانہ اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح مرد کماتا ہے اسی طرح خواتین بھی کماتے ہیں اس طرح، تو گزارا نہیں ہوتا. تو یہ جو معاشی دباؤ ہے نا اور مصروف زندگی ہے، اس نے بھی لوگوں کو جو ہے نا مشین بنایا ہے، مشین کی طرح وہ کام کرتے ہیں. زندگی کو ایک ریس کی طرح بنایا ہے، مطلب آگے بڑھنا ہے. کمپٹیشن ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. آپ دیکھ لیں تو یہ بھی مین وجہ ہے کہ جب آپ مسلسل آپ کام کریں گے، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، سوشل لائف آپ کا ڈسٹرب ہوگا، تو آپ ظاہر بات ہے کہ آپ تنہائی کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی مین وجہ ہے. ایجنگ سوسائٹی جو ہمارا ہے، جو عمر رسیدہ لوگ ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ دیکھ لیں اور پھر خصوصاً پختون بیلٹ کی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کنزیومرزم ہے ادھر. یعنی یہ جو ہے لوگ آپ کے جو یوتھ ہے تو ادھر سے اکثر تو بیرونی ممالک جاتے ہیں کمائی کے لیے. ادھر آپ کے گھر میں دو طرح کے لوگ رہ جاتے ہیں، ایک بچے اور ایک بوڑھے. تو ادھر جو لوگ آپ کے جاتے ہیں، جو جوان آپ کے جاتے ہیں، اس کو ادھر روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا سائیکالوجیکل بھی ایک پریشر اس پہ کریٹ ہوتا ہے فیملی کی سائڈ سے. تو وہ تو ادھر تنہائی کا اور ڈپریشن کا اور انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. باقی جو آپ کے ادھر جو دو سیگمنٹ میں نے بتا دیے، اس کے جو بیٹے، اس کے جو بچے یہ ہوتے ہیں، تو اس کا اگر آپ اس کے سوشلائزیشن پہ سوچے تو اس کا سوشلائزیشن اسی طریقے سے پراپر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جو گارڈین ہے یا جو اس کا جو والد ہے، اس پہ وہ نہیں ہوتا نا، اس کا وہ پورا نہیں ہوتا. باقی جو بوڑھے ہیں آپ کے گھر میں، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ بھی اکیلے میں وہ بھی تنہائی کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مین کاز ہے. مطلب عجیب سی بات ہے نا، مطلب ایک والد اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کر دیتا ہے، اس پہ اپنی پوری زندگی کی ساری جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، اس کو پیار محبت اور تربیت اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ہی ریس میں لگ جاتا ہے، اپنی آپ کو آگے لے کے جانے اور ان چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے. پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ مطلب اب ایک والد نے اپنی پوری زندگی اس بچے پہ انویسٹ کی ہے، اس پہ مطلب اپنی ساری زندگی لگائی ہے، لیکن اب وہ بیٹا باہر ملک میں کمائی کے عرض سے، فائنانشیل سٹیبلٹی کی عرض سے وہ باہر ڈپریشن، لونلینس اور ان چیزوں کا شکار رہے گا، اور اس کا جو والد ہے وہ اپنے گھر میں تنہائی کا شکار رہے گا، اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی راہ تکتا رہے گا. تو یہ بہت عجیب بات بھی ہے. میڈیا نے بھی ایسے ماڈل بنائے ہیں نا، اگر آپ دیکھ لیں کہ اب انسان جو ہے نا اب اپنے اوپر والے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ماڈل ہے، تو میں کس طرح یعنی اس مقام پہ پہنچوں گا. تو یہ بھی ایک ساس کم طریقہ، ایک ذریعہ ہے کہ مطلب بندہ ادھر پہنچ نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ادھر تک پہنچ جائے، تو اس میں احساس کم تری والا چیز شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتا ہے تو پھر انزائٹی، پھر بندہ جو ہے ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے تنہائی میں. میڈیا سے مراد آپ کی مطلب یہ میڈیا نے جو ماڈلز بنائے ہیں، ان ترقی کے جو ماڈلز بنائے ہیں، آپ دیکھ لیں میڈیا پہ نا کہ سیلیبریٹیز یہ دکھاتے ہیں نا، تو اس سیلیبریٹی کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سیلیبریٹی بن جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی ایک بڑا ماڈل بن جاؤں. تو اس کے جو
جو ریکوائرمنٹس ہے, جو سٹیجز ہے, جو پروسیس ہے, وہ ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے. وہ تو مطلب ہمارا جو جنریشن زی ہے وہ تو مطلب 24 گھنٹے میں آپ اگر یہ کہہ لیں کہ 13 14 15 گھنٹے وہ اسکرین پر ہی ہوتی ہے. تو وہ اسکرین پہ کیا دیکھتی ہے؟ مطلب جو ہمارے فلموں میں, ڈراموں میں اور ان چیزوں میں جو دکھایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک بندے کی سٹرگل نہیں دکھاتی, وہ تو ایک ایسا لائف سٹائل آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ مطلب یہ بنا سوچے سمجھے کہ یہاں تک پہنچنا کیسے ہے, کن مراحل سے گزرنا پڑے گا. لیکن آپ نے وہ سین دیکھ لی, آپ نے وہ چیز دیکھ لی, اور آپ میں بس یہ چیز آ گئی کہ مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے, ایسا کرنا ہے. تو زیادہ سر آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو ڈراموں اور ان چیزوں میں جو دکھایا جاتا ہے ان کا بھی بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا خاط ہے اس لونلینس میں, اور اسی طرح کی اور بھی مختلف سوشل ایشوز میں. اس کی مثال ایسی ہے, مطلب جو ہمیں ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے اس حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے. جس طرح کہ ایک واقعہ ریسنٹلی جو پیش آیا تھا, ایک ایکٹریس تھی حمیرہ اصغر, جو کہ فلموں کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا, چاہنے والے تھے, اس کو سراہا گیا تھا, شہرت تھی, دولت تھی. مگر جب وہ 9 مہینے بعد اس کی لاش اس کی فلیٹ سے کراچی کے ڈیفنس مطلب ایک ایلیٹ کلاس سوسائٹی سے برآمد ہوتی, اور یہاں تک کہ اس کی پڑوسیوں کی کو خبر نہیں تھی, اس کی جو مالک مکان ہے جو کرایہ مانگنے تو ضرور ہر مہینے جاتا ہو, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. اس کے پاس مطلب اس کے پاس شہرت ہے, سب کچھ تھا, لیکن وہ پھر بھی تنہا تھی, اس کی غیر موجودگی کسی نے محسوس نہیں کی. مطلب یہ بہت بہت بڑی المیہ ہے کہ 9 مہینے ایک لاش جو ہے وہ ایک فلیٹ میں بند رہی ہے, وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ایک مطلب عام آدمی بھی نہیں ہے, ایک شہرت یافتہ اور فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑا نام. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنا ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں, سوشل جو ہے ڈسٹریکشن اتنا آیا ہوا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہی نہیں ہے, ہمیں ایک دوسرے کی غیر موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہے. اس کا کوئی اپنا نہیں تھا کہ اس کی 9 مہینے میں اس کا حال پوچھے. تو یہ حالت ہماری مطلب جو میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو فلمی دنیا اور حقیقت کی دنیا. اچھا, اس حوالے سے یعنی آپ نے جو سٹوری بیان کیا ہے, تو اس سے ایک ریلیٹڈ سٹوری اور بھی ہے عائشہ آپا کی, جو بچپن سے ہم نے اس کو دیکھا بھی ڈراموں میں, مختلف سین میں ہم نے اس کو دیکھا. تو اس کی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سیم کیس جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو اسی طرح اس کا بھی ایک مطلب ڈیتھ ہوا تھا, اور پھر وہ 7 دن بعد اس کی لاش ملی اس کے پلیٹ سے, اور وہ ویل ناؤن جگہ پہ وہ رہتی تھی, یعنی کراچی کے گلشن اقبال ایک ویل ناؤن جگہ ہے, وہاں سے اس کی لاش ملی. اور یہ بھی معلومات ہمیں ملے ہیں کہ اس کے 2 بیٹے تھے, لیکن کسی نے اس کو فون نہیں کیا. اور بظاہر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے لیے تو ایک ماڈل تھی نا, اور ماڈل کس چیز نے بنائی تھی؟ سوشل میڈیا نے بنائی تھی نا, میڈیا نے بنائی تھی. تو ایک ماڈل, یعنی ہم تو ظاہر یہ سوچتے تھے کہ وہ ماڈل ہے اور اس کے لنکس ہوں گے, اس کے رابطے ہوں گے, مطلب اس کے بزی شیڈول ہوں گے اس کے, لیکن حقیقت کچھ اور تھا, کیونکہ وہ مر گئی اور 7 دن بعد اس کی لاش پھر ملتی ہے, اور پھر پوری میڈیا پہ اس کا ایک مطلب وہ بن جاتا ہے کہ ایک ہارٹ ایشو بن جاتا ہے کہ ایک خاتون مر گئی ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائے کہ ایک ماڈل تو بنایا ہے, ہماری ذہن میں یہ ہے کہ وہ تو ایک ماڈل ہے, لیکن بظاہر وہ ماڈل لگ رہا ہے, لیکن اندرونی اگر آپ اس کی کیفیت دیکھ لیں تو اتنی انفرادیت میں وہ چلی گئی کہ اس کو تکلیف بھی ہو گئی, اس کو بیماری بھی ہو گئی, اور اس نے کسی کو فون بھی نہیں کیا, نہ کسی اور نے اس کو فون کی. تو یہ ساری مطلب وہ چیزیں ہیں نا کہ یہ میڈیا نے ہمارے ماڈل تو ٹھیک ہے بنا دیے ہیں, لیکن ریئل میں اندر جب آپ ان چیزوں میں جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انفرادیت اب جو ہے نا بہت حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ. جی شاہ بھائی, ہم نے بات کی لونلینس اور سوشل ڈسکنیکشن کے حوالے سے, اور حقائق
ریسرچ اور تحقیق کے مطابق جو ہمارے پاس مواد تھے ہم نے شیئر کی، اس کو ڈسکس کی، اس کی وجوہات بیان کی، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس کو بیان کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے ساتھ 2 سٹوریز ہیں وہ ہم نے بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسی سٹوریز ہیں اور بھی جس کو ہم اگر بیان کریں تو بہت دن لگ جائیں گے، لیکن اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں۔ شاہ بھائی، ہاؤ ٹو اوور کم، اس کو قابو کیسے کیا جائے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ پورا کنٹرول اس پہ نہیں وہ کر سکتے کہ آپ مطلب اس کو بالکل آپ کنٹرول کر لیں، کیونکہ پہلے ہم نے ذکر کیا پورے ڈسکشن میں کہ یہ ہماری معاشرتی تبدیلیاں ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے انفرادیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یعنی فرد نے اس سماج کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ تبدیلی تو آئیں گی۔ یہ تو وقت کے ساتھ اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ورلڈ جو ہے یہ گلوبل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹریڈیشنل سوسائٹی سے سوسائٹی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تبدیلی آپ نہیں رکوا سکتے، یہ آئیں گے۔ لیکن اب انفرادیت پہ آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ تو آپ نے اب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، فیملی کو ٹائم دینا ہوگا، مسجد کو ٹائم دینا ہوگا، محلے کو ٹائم دینا ہوگا، حجرے کو ٹائم دینا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ملیں گے، آپ کسی کے شادی میں جائیں گے، کسی کے غم میں شریک ہوں گے۔ تو جب آپ یہ ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے تو آپ بھی کنیکٹ ہوں گے، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ آپ سوشل اینیمل ہیں، جی جی، جو سوشالوجی والا کنسیپٹ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور جائیں گے تو آپ انفرادیت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہم اس کو کنٹرول اسی طریقے سے کریں گے کہ ہم سماج کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ جی ناظرین، آج ہم نے ایک ایسی سوشل ایشو کے بارے میں ڈسکشن کی ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر اگر قابو نہ کیا گیا تو یہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں سب سے بڑی وجہ بنے گی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔